السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اللہ آپ سب کو خیریت سے رکھے۔ آج میں ایسی باتیں بتانے جا رہا ہوں حضور سیدنا سرکار خواجہ غیر نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو آپ کی زندگی بدل گئی بالکل انشاءاللہ۔ اگر آپ نے اور ہم نے اس پہ عمل کر لیا تو زندگی بالکل بدل جائے گی، بالکل آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اور ان باتوں کو ضرور آگے بڑھائیں، شیئر کریں، اس سے آپ کا کوئی خرچہ نہیں ہوگا، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ سرکار خواجہ غیر نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے موقع پر ایسی باتیں بتاؤں، پوری زندگی کا نچوڑ ہے۔ حضور سیدنا سرکار خواجہ غیر نواز کی پوری زندگی کا نچوڑ بیان کرنے جا رہا ہوں میں آپ کو، بالکل ایک دم ہیرے جواہرات موتی سمجھیے ملنے والے ہیں۔ سنیے سرکار خواجہ غیر نواز کیا فرماتے ہیں۔ میں آپ کو 30 باتیں بتاؤں گا، 30 باتیں۔ آپ پورا ویڈیو ضرور دیکھیں، روک روک کے دیکھ لیں، تھوڑا تھوڑا کر کے دیکھ لیں، مگر دیکھیں ضرور۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی چینج ہو جائے گی، میں یہ وعدہ کرتا ہوں، اگر ان باتوں پہ آپ نے عمل کر لیا۔ بہت آسان ہے، کوئی ایسا بھی نہیں ہے کوئی مشکل ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ درویشی اس بات کا نام ہے، یعنی پکا مسلمان ہونا اس بات کا نام ہے، جو بھی آپ کے پاس آئے اسے محروم نہ کرو، یعنی اس کو خالی مت لوٹاؤ۔ اگر بھوکا ہے تو کھانا کھلایا جائے، اگر ننگا ہے تو اس کو کپڑے پہنائے جائیں، اچھے کپڑے پہنائے جائیں۔ بہرحال اسے خالی ہاتھ نہ پھیرا جائے، اس کا حال پوچھ کر اس کی دل جوئی کی جائے۔ تو ہمیں جو بھی مسلمان بھائی آ رہا ہے، جائز چیز، نیک چیز مانگ رہا ہے، یہ نہیں کہ اب کوئی بھی چیز مانگنے لگے گا۔ نمبر 2، اس سے بڑھ کر کوئی بڑا گناہ نہیں کہ مسلمان بھائی کو بلا وجہ ستایا جائے، اس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھنا، کسی کو مسلمان کو ستانا مت کبھی۔ نمبر 2، قبرستان میں کھانا پینا اور ہنسنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ مقام عبرت ہے، جو ایسا کرتا ہے وہ سنگ دل اور منافق ہے۔ قبرستان میں آپ دیکھتے ہیں آج لوگ کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، کیا کیا باتیں کرتے ہیں۔ اب آئیے نمبر 4، جو باوضو ہوتا ہے اس کی روح عرش کے نیچے پہنچ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ بات میں نے پڑھی تو میں نے فوراً وضو بنایا، اور وضو بنانے کے بعد میں اس بیان کو درج کر رہا ہوں، وضو کے ساتھ ہوں ماشاءاللہ۔ اور میری جو دعا کیجئے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ بات ہمت دے کہ میں وضو کے ساتھ سوؤں، وضو کے ساتھ رہوں۔ بہرحال آپ بھی رہیں۔ اور آگے بتاتے ہیں، جو شخص 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، قیامت کے دن اس کی نماز محافظ ہوگی، اس کی نماز سرکشا کرے گی، حفاظت کرے گی۔ اللہ اکبر۔ سوا نیزے کا سورج ہوگا، کتنی گرمی ہوگی، مگر جب نمازی بندہ ہوگا اس کو گرمی نہیں ستائے گی، کیونکہ نماز اس کی حفاظت کرے گی۔ سمجھ میں رہے آپ لوگ؟ آگے چلیے، اور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شرابی بھی اچھی بات بتائے تو اسے گرہ باندھ لو، کیونکہ جب موتی کی قیمت لگائی جاتی ہے، موتی جانتے ہو، ہیرا جواہرات آبھوشن ڈائمنڈ کی جب قیمت لگائی جاتی ہے تو یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ سمندر میں کتنی گہرائی سے نکلا ہے اور اس کو لے کر کون آیا ہے۔ بہرحال اچھی باتوں کو سنا کرو۔ یہ بدبختی کی نشانی ہے کہ انسان گناہ کرے پھر امید رکھے کہ بخش دیا جاؤں گا۔ آج بتاؤ، یہ ہمارا حال نہیں ہے؟ ہم گناہ کرے جا رہے ہیں، گناہ کیے جا رہے ہیں، اور سمجھ رہے ہیں کہ ہماری بخشش ہو جائے گی، ہمیں جنت مل جائے گی۔ کام دوزخ کے کیے امیدوار جنت کے ہیں، اور قصر جنت تو بنا ہے پارسا کے واسطے۔ میرے دوستو توبہ کر لو، میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کرو، جاؤ کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سارے گناہوں سے توبہ کرو۔ میں بھی توبہ کروں، تم بھی توبہ کرو، سب لوگ توبہ کیا کرو، سچی توبہ۔ اور فرماتے ہیں کہ نماز میں جس قدر اطمینان، حضوری اور مشغولی ہو، اس قدر قرب الہی حاصل ہوگا۔ جتنی دھیان سے نماز پڑھو گے اتنا ہی اللہ خوش ہوگا۔ اور فرماتے ہیں کہ نماز میں جس قدر بارگاہ خدا بندی میں نماز سے قرب حاصل ہوتا ہے، نماز عبد اور معبود کے درمیان راز ہے۔ نماز معراج المومنین ہے، یعنی اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے نماز، اور مومنوں کی معراج ہے۔ اسی مہینے میں رجب کا مہینہ چل رہا ہے، اسی میں 27 تاریخ کو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملنے کے لیے گئے، اسی کو معراج کہتے ہیں۔ حضور کی معراج یہ ہے کہ وہ خدا تک پہنچے، انہوں نے اللہ کا دیدار کیا، اور ہماری معراج یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے نمازیں عطا فرما دی۔ آگے بڑھیے صاحب۔ اور فرماتے ہیں، یہ بہت ہی خاص بات آ رہی ہے، بالکل
خواجہ نواز فرماتے ہیں میری زندگی کا تجربہ، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں چند باتیں سیکھی ہیں۔ ماں باپ کے علاوہ کوئی وفادار نہیں، ہر ایک کوئی نہ کوئی مطلب ہے، کوئی غرض ہے۔ حضور مفتی اعظم فرماتے ہیں دنیا ہے اور اپنا مطلب بے غرض مطلب کوئی آشنا ملتا نہیں، نہ آشنا ملتا نہیں۔ تو سمجھ فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے علاوہ کوئی وفادار نہیں، اور فرماتے ہیں عزت صرف پیسے کی ہے، انسان کی نہیں ہے۔ بالکل سچی بات کہی ہے، اس بات کا آپ کو بھی تجربہ ہوگا۔ فرماتے ہیں عزت لوگ پیسوں کی کرتے ہیں، انسان کی نہیں۔ اور فرماتے ہیں غریب کا کوئی دوست نہیں ہے، غریب کا کوئی دوست نہیں ہے۔ انسان جس شخص کے لیے مخلص ہو وہ اس کو دکھ دیتا ہے، یعنی انسان جس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے تو وہ اس کو دکھ دے دیتا ہے۔ اور فرماتے ہیں لوگ اچھی سیرت کی بجائے اچھی صورت کو ترجیح دیتے ہیں۔ کتنی پہلے بات کہی ہے۔ پتہ ہے خواجہ نواز کب پیدا ہوئے تھے؟ 537 ہجری میں۔ اب آپ کو 908 سال ہو گئے، آج بھی یہ بات ہے۔ فرمایا تھا آپ نے کہ لوگ اچھی سیرت کے بجائے اچھی صورت کو سمجھے زیادہ پسند کر رہے ہیں۔ بس چہرہ ہے، چکنی چمڑی ہے، گورا چہرہ ہے، اندر چاہے اخلاق کیسے ہیں، بیہیویئر کیسا ہی ہے، کردار کیسا ہی ہے اس کا۔ تو میرے دوستو کردار پہلے دیکھو، سمجھے، سیرت پہلے دیکھو، کردار، اس کا نیچر، اس کا بیہیویئر، بعد میں صورت دیکھی جائے۔ اور فرماتے ہیں عارف آفتاب کی طرح ہوتا ہے جو سارے جہان کو روشنی بخشتا ہے، جس کی روشنی سے کوئی چیز خالی نہیں رہتی۔ راہ محبت میں عاشق وہ شخص ہوتا ہے جو دونوں جہان سے دل اٹھا لے، یعنی جو پھر محبت کرتا ہے تو ہمیں اللہ اور رسول سے محبت کرنی چاہیے۔ اور فرماتے ہیں جس نے نعمت پائی سخاوت سے پائی، جس نے نعمت پائی سخاوت سے پائی، یعنی بانٹا کرو بانٹا کرو، جو بانٹتے ہیں ان کو اللہ عطا فرماتا ہے۔ یہ ہم آپ کو علم بانٹ رہے ہیں، کوئی آپ کو مشورہ دے دے، کوئی آپ کو راستہ دے دے، کوئی آپ کو یہ نہیں ہے پیسہ ہی مل رہا ہے بھائی، کوئی آپ کو خوشی دے دے، کوئی آپ کے مسکرا کے بات کر لے، کوئی آپ کو ٹائم دے دے، کیونکہ دیکھو پیسہ واپس آ جاتا ہے، ٹائم واپس نہیں آتا ہے۔ تو جو ٹائم آپ کو دے رہا ہے اس کی زیادہ قدر کیجیے۔ اور سنیے، اگر کافر 100 برس لا الہ الا اللہ کہے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، جبکہ صدق دل سے ایک مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے سے کفر مٹ جاتا ہے۔ یعنی پورا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ پورا کلمہ اور اس کا دل میں یقین کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ آپ کیا سن رہے ہو بھائی؟ خواجہ غنی نواز کی باتیں، خواجہ غنی نواز کی پوری زندگی کا نچوڑ میں آپ کو دے رہا ہوں۔ یہ ویڈیو ضرور آپ لوگ شیئر کریں اور لائک تو ابھی کر دیں، آپ ویڈیو کو لائک کر لیں۔ اور فرماتے ہیں کہ گناہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا ایک مسلمان بھائی کو ذلیل و خوار کرنے سے پہنچتا ہے۔ اللہ اکبر! آج بتاؤ ہم مسلمانوں کتنا ذلیل و خوار کر رہے ہیں، پیسے مانگ رہے ہیں، دہیج مانگ رہے ہیں، زبردستی لے رہے ہیں، نہیں بھائی یہ بھی چاہیے اور وہ بھی چاہیے، ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ مسلمان بھائی کا مال دبا لیا ہے تو اسے دینا نہیں چاہ رہے ہیں۔ خواجہ نبی آواز نے کیا فرمایا، جس کا ہم کل منا رہے ہیں، عرس ہو رہا ہے، جن کا اجمیر شریف میں لوگ پہنچے ہوئے ہیں، دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہیں، وہ فرماتے ہیں گناہ سے اتنا نقصان نہیں پہنچتا جتنا اپنے مسلمان بھائی کو ذلیل اور رسوا کرنے سے نقصان پہنچتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ بات ذرا دل میں رکھ لو، کبھی کسی مسلمان بھائی کو ذلیل اور رسوا اور اس کو بے عزت مت کرنا، کسی کے انسلٹ مت کرنا، کسی مسلمان بھائی کی انسلٹ مت کرنا، کسی کو میرے دوستو اس کے سمان کو خراب مت کرنا۔ اور فرماتے ہیں خود پرستی اور نفس پرستی دراصل بت پرستی ہے، اس کو ترک کرنے کے بعد خدا پرستی کی منزل شروع ہوتی ہے۔ آج میں ہوں بس میں ہوں، سارا کریڈٹ مجھے ملنا چاہیے، میں آج آدمی ختم ہے، کچھ نہیں دیکھ رہا ہے، میں ہوں، میں کیا ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ خود پرستی جب ختم ہوتی ہے اس کے بعد پھر خدا پرستی شروع ہوتی ہے۔ یعنی جب تک آپ میں ختم نہیں کرو گے، آپ پھر اللہ کی عبادت کتنی کرتے رہو، آپ کے اندر غرور گھمنڈ ہے وہ قبول نہیں ہونے والی ہے۔ اور فرماتے ہیں اے دنیا والو، اللہ کے سوا کسی کو لائق عبادت مت خیال کرو، صرف اللہ کی عبادت ہے، ایک اللہ کی عبادت ہے۔ میرے خواجہ غنی نواز کی باتیں سنو، ایسا لگ رہا ہے کہ خواجہ غنی نواز کے ہم زندگی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اجمیر کا تصور کیجیے، خواجہ غنی نواز ہے سامنے، تصور کر لو بھائی، جیسا تصور امیجنیشن کرو، کلپنا کرو۔ یہ علم میرے دوستو ہمیں ہزاروں سال
بلکہ پوری دنیا ہم گھوم سکتے ہیں علم کے ذریعے۔ تو سنیے، فرماتے ہیں اے دنیا والوں، اللہ کے سوا کسی کو لائق عبادت مت خیال کرو۔ توکل کی نشانی یہ ہے کہ مخلوق خدا سے کوئی کتنی ہی تکلیف پہنچے، شکوہ شکایت نہ کیا جائے۔ کتنی بھی تکلیف پہنچ جائے، شکوہ شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بہت گہرائی کی باتیں ہیں، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ نیکوں کی صحبت نیک کام کرنے سے بہتر ہے اور برے لوگوں کی صحبت بدی کرنے سے بدتر ہے۔ کتنی گہری بات بتائی ہے کہ نیکوں کی صحبت، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھو، ہر ٹائم موبائل چیٹ گھومے جا رہے بھائی، دادا دادوں کے ساتھ بیٹھو، ابا کے ساتھ بیٹھو، نیک لوگوں کے پاس بیٹھو، اولیاء اللہ کے پاس بیٹھو، اپنے عالموں کے پاس بیٹھو، اپنے اہل سنت والجماعت کے جو سنی امام ہیں ان کی باتیں سنو، ان کے پاس بیٹھا کرو۔ خواجہ نواز فرما رہے ہیں کہ نیکیوں سے زیادہ بہتر ہے نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھا جائے، اور برے لوگوں کی صحبت بدی، برے کام کرنے سے بھی بری ہے۔ دیکھو کس کے ساتھ رہتے ہو، صبح کس کے ساتھ رہتے ہو، شام کس کے ساتھ رہتے ہو، تمہارے کون دوست ہیں، چیک کرو۔ اور فرماتے ہیں خواجہ نواز، بے کسوں کی فریاد کو پہنچنا، محتاجوں کی حاجت روائی کرنا اور بھوکوں کو کھانا کھلانا بہترین عبادت ہے۔ آج یہ ہمارے اندر سے اٹھتا ہے۔ آپ دوسرے لوگوں کو دیکھیے، کتنا لنگر چل رہا ہے، کتنے بھنڈارے چل رہے ہیں، اور ہم کہاں ہیں؟ میرے بھائیوں، دینے کی عادت بناؤ۔ اور فرماتے ہیں محنت اور خدمت سے ہی بلند درجہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ محنت محنت محنت، یہ نہیں ہے دماغ ہمارا تو بھائی دماغی تیز نہیں ہے، ہمارا تو دماغ ہلکا ہے، نہیں۔ خواجہ نواز نے فرمایا آج موٹیویشن اسپیکر کو سن لو، ورک ورک ہارڈ ورک ہارڈ ورک ہارڈ ورک۔ یہ ٹیلنٹ، یہ دماغ تیز رکھا رہ جاتا ہے ایک طرف کو۔ جب بندہ محنت کرتا ہے تو اچھے اچھے دماغ والے اس کے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ کچھوا خرگوش کی کہانی سنی ہے؟ یہ میرے خواجہ نواز اپنی زندگی کا نچوڑ بتا رہے ہیں، ان کی باتیں آپ کو سننے کو مل رہی ہیں۔ فرماتے ہیں محنت اور خدمت سے ہی، خدمت مطلب سیوا کرو، سماج سیوا کرو، لوگوں کی سیوا کرو۔ فرماتے ہیں محنت اور خدمت سے ہی بلند درجہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات اپنے بچوں کو ضرور بتانا، جس سے بھی جو بھی نمبر ہے مسلمانوں کے، سب کے ساتھ، سب کے پاس، سب کو اس کو بھیج دو۔ اور فرماتے ہیں عارف وہ ہے جو موت کو عزیز رکھے اور اللہ کریم کے ذکر کے علاوہ کسی چیز سے تعلق نہ رکھے۔ نفس کی زینت بھوکے کو کھانا کھلانے سے، حاجت مند کی حاجت روائی کرنے اور مخالفین سے حسن سلوک کرنے میں ہے۔ اچھی بات بتائیے۔ اور فرماتے ہیں 4 چیزیں نفیس گوہر ہیں۔ گوہر مطلب موتی، ہیرا، جواہرات شاندار۔ فرماتے ہیں اول وہ درویش جو اپنے تئیں دولت مند ظاہر کرے، دوسرا بھوکا جو اپنے تئیں پیٹ بھرا ظاہر کرے، تیسرا غمناک جو اپنے تئیں خوش ظاہر کرے، چوتھے جس سے دشمنی ہو اسے دوست دکھائی دے۔ دوست سمجھے، جس کو خدا دوست رکھتا ہے اس پر بلا نازل ہوتی ہے، اللہ والوں کا امتحان کر رہا ہوتا ہے۔ دوست وہ ہے جو دوست کی طرف سے آئی ہوئی مصیبت کو راضی خوشی قبول کرے اور چونو چرا نہ کرے۔ دوست وہ ہے جو دوست کی طرف سے مصیبت آئے اس کو قبول کر لے بغیر چونو چرا کے اور شکایت نہ کرے۔ آج تو یار میں نے تو فلاں کے ساتھ یہ کیا اور اس نے تو مجھے سب ختم کر دیا، ارے میرے ساتھ تو اس نے ایسا کر دیا ویسا کر دیا۔ بڑی اچھی بات کہی کسی نے، تمہارے ساتھ کوئی اچھائی کرے تو اس کو تم پتھر کی لکیر بنا کے لکھو، اور تم کسی کے ساتھ اچھائی کرو تو اس کو ریت پہ لکھ کے مٹا دو۔ جو بھی کرو اللہ کے لیے کرو، اللہ کے لیے، ثواب دینے والا اللہ پاک ہے۔ تو میرے دوستو، خواجہ نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں پہ عمل کرو، تبھی خواجہ نواز کے ہم صحیح ماننے والے ہو سکتے ہیں۔ اور خالی نعرے، نیازیں، نظریں، مزاروں پہ جانا بس اور نماز چھوڑ دینا، یہ کام نہیں بنے گا۔ نمازیں بھی پڑھو، نیازیں بھی کرو، نمازیں بھی پڑھو، فاتحہ بھی کرو، نمازیں بھی پڑھو، کل شریف بھی کرو، نمازیں بھی پڑھو، مزار شریف پر بھی جاؤ۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول ناؤ ہیں اور نجم ہیں عطرت رسول اللہ۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اعلیٰ حضرت کو ماننے والے، خواجہ نواز کو ماننے والے، اولیاء اللہ کے چاہنے والے۔ ہم ان کی باتوں کو بھی مانتے ہیں اور اللہ اور رسول کی باتوں کو بھی مانتے ہیں۔
ایسا مت کرنا دوستو، اجمیر میں گھومتے رہو، اذان ہو رہی ہے، فجر کی ہو گئی، مطلب نہیں ہے، سو رہے ہیں، ظہر کی ہو گئی گھوم رہے ہیں، عصر کی ہو رہی ٹہل رہے ہیں، مغرب کی ہو گئی ٹہل رہے ہیں، عشاء کی ہو گئی ٹہل رہے ہیں، نماز پڑھ نہیں رہے ہیں، اور اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے اجمیر جانے سے جب تک نماز نہیں پڑھو گے۔ اور ہر مزار کے پاس دیکھ لو مسجد مل جائے گی، مسجد ملے گی میرے بھائیوں۔ اور سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے جو فرمایا کہ جب فاتحہ پڑھو تو 4 ہاتھ دور مزار سے جاؤ، مزار سے دور پڑھ کے کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھ کے چلے آؤ۔ یہ ہمارے ہاتھ اس لائق نہیں ہے کہ ان کی چادر کو، ان کی جالی کو چومیں۔ میں تو بھائی صاحب جالی نہیں چومتا ہوں۔ نظام الدین اولیاء میں زیادہ تر پہنچتا ہوں، جمعرات کو جاتا ہوں، میں جالی نہیں چومتا ہوں، دور سے چلا جاتا ہوں۔ اور بہت سے لوگ تو دیکھتے ہوں میں بیچارے ان پڑھ ہوتے ہیں، غیر مسلم جو جاتے ہیں وہ تو گر جاتے ہیں، ماتھا ٹیک دیتے ہیں، اور دوسرے لوگ سمجھتے ہیں ارے سنی تو سجدہ کر رہا ہے، سنی سجدہ کر رہا ہے۔ وہ اگر کوئی نادانی میں کر رہا ہے تب بھی ہم اس کو جائز نہیں کہیں گے، وہ غلط ہی ہے، مگر یہ کہنا کہ عبادت کر رہا ہے، وہ پوجا کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جو بیچارہ انگوٹھا ٹیک ہی کیوں نہ ہو، انگوٹھا ٹیک ہی کیوں نہ ہو، وہ ایک ہی اللہ مانتا ہے، ایک ہی اللہ ہے، سب مسلمان یہی سمجھتے ہیں۔ کوئی بھی سنی 2 خدا نہیں مانتا، معاذ اللہ رب العالمین، وہ مسلمان ہی نہیں رہے گا۔ ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، اس کو آپ ضرور دیکھیں، شیئر ضرور کر دیں، ہمارے مائی امام چینل کو آپ ضرور دیکھا کریں۔ اور بھی ہم صبح میں قرآن شریف کا بیان کرتے ہیں، اور اصل میں ہم اللہ تعالیٰ کے نام 99 سکھا رہے ہیں، بہت اچھی اچھی باتیں سکھا رہے ہیں انشاءاللہ، اور بہت کچھ آپ کو ملے گا۔ یہ چینل جو ہے آپ کو دل کا سکون عطا فرمائے، کیونکہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھیں، آپ کے گھر والوں کو سلامت رکھیں، خوب پڑھیے، خوب پڑھیے، اللہ خوب ترقی عطا فرمائے۔ اور خواجہ نواز کے دربار میں اگر آپ پہنچے ہوئے ہیں تو آپ ہمارے لیے دعا ضرور کریں، ہر مسلمان کے لیے دعا کریں۔ مسلمانوں پہ جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں اللہ خیریت عطا فرمائے۔ خواجہ نواز کے صدقے میں بہن بیٹیوں کی عزت، تو بہت سارے آج کل معاملات آ رہے ہیں کہ لڑکیاں ادھر سے ادھر چلی جا رہی ہیں، ان کے لیے بھی دعا کرو اور دھیان رکھو۔ میں ہوں کبیر احمد قادری الحسان، امام جامع مسجد دہلی خیل 830۔ بہت بہت شکریہ، اتنی دیر آپ نے اس کو دیکھا سنا، اور مجھے امید ہے کہ آپ شیئر بھی ضرور کر دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔